تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ بھتیجیا میں تیرے کولوں ہی منگ لینا دس میں تیرے کو کی منگا فرمایا اللہ کولوں میں کی منگا دسو آپ نے فرمایا چاچا صلی اللہ العافیہ اللہ پاک دے کولوں عافیت منگیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچے دا پوت پرا حضرت عبداللہ سواری دے مگر بیٹھے نے آپ نے فرمایا اذا سالتا فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ بیٹا میں تینوں نصیحت کرنا تو اہل بیت آل رسول دا موتی ہیں بچپن اندر میں تینوں عقیدہ دینا جدوں بھی سوال کرنا ہے کلے رب کولوں کرنا ہے بیٹے جدوں بھی مدد منگنی ہے کلے رب کولوں منگنی ہے آل رسول اہل بیت توحید دے کے گئے سنت دے کے گئے غیرت دے کے گئے صبر دے کے گئے جو کچھ تسی بر صغیر پاک و ہند اندر دیکھ رہے ہو اللہ دی قسم ہے آل علی دا ادھے نال کوئی تعلق نہیں میں حضرت زین العابدین دی سیرت نو پڑھے الحمدللہ حضرت جعفر صادق دی سیرت نو پڑھے حضرت باقر دی سیرت نو پڑھے حضرت نقی تقی دی سیرت نو پڑھے جعفر صادق دی سیرت نو پڑھے اینا دا ان خرافات نال کوئی تعلق نہیں صبر والے لوگ شکر والے لوگ توحید والے لوگ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ذی وقار سامعین حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت بنو ہاشم چوں جتنے بھی مسلمان ہوئے نے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے اور انہاں نو کیا جاندا ہے اہل بیت نسب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چار دیواری اندر آپ علیہ السلام دیاں جتنیاں ازواجات مطہرات نے انہوں نے کیا جاندا ہے اہل بیت سکنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار دیواری اندر آپ دے نال رہن والیاں آپ دیاں پاک بیویاں اور پھر ہے اہل بیت ولادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں آپ دے نواسے اے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت جڑا بنو ہاشم چوں مسلمان ہون والے آل عباس آل بنی حارث آل عقیل انہاں چوں کسے بھی مسلمان نو اہل بیت اندر شمار نہیں کردا وہ گمراہ ہے اور کائنات دا بدترین انسان ہے اور جڑا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین انہاں نو اہل بیت اندر تسلیم نہیں کردا او قرآن پاک دے 22ویں پارے دیاں ابتدائی آیات ما قبل اور ما بعد دا انکار کردا ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ازواج مطہرات نو اہل بیت قرار دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے آپ دیاں بیٹیاں اور آپ دے نواسے یہ اہل بیت نے ساڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے بارے بڑا ہی پاکیزہ اور مبارک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نہ بلکہ اسی دوہری محبت کرنے ہیں کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار بھی نے صحابہ بھی نے اور آپ دا خون بھی نے اس لحاظ دے نال انہاں دے نال ساڈی دوہری محبت ہے دوہری عقیدت ہے اور ساڈا اہل بیت نال اتنا پیار ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک دا جڑا فاصلہ ہے نا یعنی اسی اہل بیت دی گھر دی مٹی نو بھی اللہ دی جنت کہنے ہیں اہل بیت نال پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار ہے سادہ لفظاں اندر اس طرح سمجھو ایک بندہ کہے کہ مینوں سمندر نال پیار ہے او دیاں موجاں نال پیار نہیں یا درخت نال پیار ہے او دیاں شواواں نال پیار نہیں یا درخت نال پیار ہے شاخاں نال پیار نہیں سورج نال پیار ہے شواواں نال پیار نہیں تو ایسا بندہ اپنے دعوے دے اندر سچا نہیں اسی رسول پاک علیہ السلام نال بھی پیار کرنے ہیں اور آپ دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دے خانوادے نال بھی پیار کیتا جائے ازواج مطہرات دا بھی احترام کیتا جائے اور جہدا بھی تعلق آل رسول اہل بیت دے نال ہے اس نو محبت دی نگاہ نال دیکھیا جائے
لوگ آندے نے کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اسی تے اپنی نماز دی ہر رکعت اندر آل رسول دا رستہ اللہ کولوں منگنے ہاں، اہل بیت دا رستہ منگنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں دا رستہ دکھا جنہ تے تو انعام فرمایا ہے۔ تو نبی پاک دے اہل بیت تے اللہ نے انعام فرمایا ہے، آل رسول تے اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ ایک کائنات دے پاکیزہ لوگ نے، چنیدہ لوگ نے، عظیم لوگ نے، اللہ اور اس دے رسول دے محبوب نے۔ بلکہ تشہد دے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اسی اہل بیت تے سلام پڑھنے ہاں اور آل رسول تے سلام پڑھنے ہاں، کیونکہ صالحین اندر سب تو پہلے اہل بیت نے، آل رسول نے۔ پھر اسی آنے ہاں وہ نماز نہیں جہدے اندر درود نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اندر سارے آل علی نے، اولاد فاطمہ نے، سیدنا حسن و حسین نے، حضرت زین العابدین نے، حضرت امام باقر جعفر صادق، یہ سب آل علی اولاد فاطمہ اہل بیت آل رسول اندر نے۔ اسی انہاں دا تذکرہ الحمدللہ ساڈی نماز اندر بھی ہے، قیام اندر بھی ہے، تشہد اندر بھی ہے، درود پاک اندر بھی ہے۔ بلکہ ساڈے ایک بہت بڑے اہل حدیث اللہ دے ولی گزرے نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماندے نے محبتہم فرض واجب یوجر علیہ، جویں نماز پڑھ دے ہو اللہ اجر دیندا ہے، عمرے کر دے ہو اللہ اجر دیندا ہے، زکوٰۃ دیندے ہو اللہ اجر دیندا ہے، کوئی بھی نیکی کر دے ہو اللہ اجر دیندا ہے۔ وہ فرماندے نے آل رسول اہل بیت نہ محبت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ جس دل اندر آل رسول اہل بیت دی محبت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی تے بھی اجر عطا فرماندا ہے، اللہ یہ تے بھی رتبہ عطا فرماندا ہے۔ سارے ذرا دلوں ہو کے دعا کرو اللہ پاک سانو جنت اندر انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، اسیں اہل حدیث بھائیاں نو چونکہ جڑے پروگرام ہوندے نے نا چوکاں چرستے اندر، انہاں دا بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ ملک دے جڑے حالات نے، بین الاقوامی جڑے حالات نے نا، یہ لڑن دا ٹائم نہیں، جھگڑن دا ٹائم نہیں، اور غلط فہمیاں بڑھان دا ٹائم نہیں۔ میں سمجھنا ہاں میریاں نگاہاں دے سامنے جتنے بھی مسلمان میرے بھائی بیٹھے نے، چاہے وہ اہل حدیث نے، چاہے وہ بریلوی نے، چاہے وہ دیوبندی نے، چاہے انہاں دا تعلق اہل تشیع دے نال ہے، بالکل تعصب دی اینک اتار کے ساڈی دعوت سنو، ساڈا منہج سنو، اور اہل بیت دے نال جو ساڈی محبت ہے اور جو ساڈا منشور ہے اس تے غور فرماؤ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں دی شان دا تذکرہ فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ پاک نے آل ابراہیم نو چن لیا ہے، آل رسول اہل بیت آل ابراہیم اندر نے۔ اور جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ دی اندر اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ اندر فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک نے اہل بیت نو رجس تو پاک کر دیتا ہے، شرک تو پاک کر دیتا ہے، بدعات تو پاک کر دیتا ہے۔ یہ لوگ شرک تو پاک نے، غیر اللہ دی پوجا تو پاک نے، غیراں دے سجدیاں تو پاک نے، یہ سجدے کردے رہے رب نو، نظر نیاب دیندے رہے رب دے نام دی، عبادت کردے رہے رب دی، دعا کردے رہے رب کولوں۔ ایہی وجہ ہے تسی واقعہ کربلا سندے سناندے رہندے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں خون اندر لت پت سن نا، روایات اندر موجود ہے، انہاں یہی آکھیا سی ادعو کا یا الہی، اللہ میں تینوں ہی پکارنا، تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیو، اہل بیت نال پیار کرو، اہل بیت نال محبت کرو، لیکن اہل بیت اور آل رسول دی محبت دا سب تو پہلا تقاضا اے وے کہ وہی کم کرو جو کم کردے رہنے۔ وہ صبر والے لوگ سن، وہ شکر والے لوگ سن، وہ توحید والے لوگ سن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے مر مٹن والے لوگ سن۔ میں تانوں سیدنا علی دیاں دو حدیثاں سنانا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا سواری تے سوار ہون لگے، آپ نے پڑھیا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے آپ سوار ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
3 دفعہ الحمدللہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، دعا پڑھی۔ اور اس تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھیا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، گناہ معاف کر دے، تیرے تو سوا کوئی گناہ معاف نہیں کردا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے شاگرد سن نا، وہ کہنے لگے حضرت جی تسی یہ دعا پڑھ کے مسکرائے کیوں جے؟ لما ضحکت یا امیر المومنین، امیر المومنین تسی مسکرائے کیوں جے؟ تو سیدنا علی فرمان لگے میں اس واسطے مسکرایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی مسکراندیاں ویکھیا، آپ سواری تے آئے، دعاواں پڑھیاں، بسم اللہ پڑھی، حمد کیتی، اللہ اکبر آکھیا، دعا پڑھی، اور اس تو بعد اے نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تسی کیوں مسکرائے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں جواب دیتا اے میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں بندہ اس طرح دعا پڑھدا ہے پھر کہندا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے تو علاوہ کوئی مینوں معاف نہیں کر سکدا۔ فرمایا جدوں اے گل بندہ زمین تے کہندا ہے تے بندے دا اے بول سن کے اللہ تبارک و تعالی عرش بری تے مسکرا پیندے نے۔ اہل رسول اہل بیت اتباع سنت دا نام ہے۔ بھائی تانوں یہ بات برملا میں دسنی چاہنا، کوئی لیپی لپٹی نہیں، کوئی یہ اندر کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اتباع سنت دا نام ہے، یہ سنت دے پیروکار لوگ سن، انہوں بدعات تو بہت زیادہ نفرت سی۔ ایک اور میں تانوں واقعہ سنانا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا اور انہوں نے آکھیا کہ حضرت جی میں بہت مالی معاملات اندر پریشان ہاں، اے جے جنہ دے بارے اللہ نے قرآن اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک نے آل رسول اہل بیت نو رجس تو پاک کر دیتا ہے، شرک تو پاک کر دیتا ہے، بدعات تو پاک کر دیتا ہے، خرافات اور بے صبری تو پاک کر دیتا ہے۔ یہ توحید والے لوگ نے، صبر والے لوگ نے، سنت والے لوگ نے، حیا والے لوگ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نال پیار کرنے والے لوگ نے۔ ایک آدمی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا ہے، آ کے کہنے لگا حضرت جی میں مالی معاملات اندر بڑا پریشان ہاں، لین دین دے معاملے نے تے قرضہ ادا نہیں کر سکتا، حضرت جی میرے نال کوئی تعاون فرماؤ، کوئی درہم و دینار دیو تاکہ میرے معاملے اندر آسانی ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے، انہیں درہم و دینار دا سوال کیتا ہے، انہیں اشرفیاں دا سوال کیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تینوں وہ دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں رسول پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے؟ اگر پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہوئے گا اس دعا دی برکت دے نال اللہ پہاڑاں دے برابر بھی تیرا قرضہ ادا فرما دین گے۔ وہ لوگوں اے فکر ہے، کوئی شور شرابہ مقصد نہیں، کوئی روڑا مقصد نہیں، کسی نو ہرانا جتانا مقصد نہیں، کسی دے تبرہ مقصد نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ دا نام لیندے ہو پھر حضرت علی المرتضیٰ والا کام کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس بندے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نہ جوڑے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے نہیں فرمایا اے چھلا میں پڑھ کے رکھے، اے چھلا پا تیرے مسئلے حل ہون گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام دی قبر پاک مدینہ پاک اندر او دا جا کے طواف کر، اوتھے جا کے سجدہ کر، تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ اور لوگوں تو انو رب دا واسطہ عقیدہ سمجھو، توحید سمجھو، رسول اللہ دی سنت سمجھو، آل بیت اور اصحاب رسول اور آل رسول، اے توحید دا نام، سنت دا نام، غیرت دا نام، وفا دا نام، صبر دا نام۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نل جوڑے ہے، پیغمبر دی دعا نل جوڑے ہے۔ او بندہ دعا پڑھ دا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا پڑھیا کر۔ اور میرے بچے ہو ادھر ویکھو، 12,000 لیندے ہو، 14,000 لیندے ہو، 20,000 لیندے ہو، پتر رشوت نو منہ نہ ماری، سود نو منہ نہ ماری، بہن دا حق نہ ماری، پتر چندہ نہ کھائیں، بچیا ٹھگی نہ کریں، موت بھی کالی ہو، قبر بھی کالی ہو، امال بھی برباد نہیں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ اگر کسی نے کسی دی لاٹھی بھی چکی ہے تے انہوں واپس کر دیو،
ورنہ کل قیامت والے دن لاٹھی دا بھی حساب دینا پائے گا۔ فرمایا جے کسی دا مال ڈنگر چکیا ہوئے گا وہ موڈے تے آ کے شور پائے گا تے بندہ قیامت والے دن ذلیل و خوار ہوئے گا۔ جڑی گل میں دسنی چاہنا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دعا پڑھیا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سوا۔ اے میرے اللہ مینوں حلال نال کافی ہو جا، اللہ مینوں حرام تو بچا لے، تے اللہ مینوں اپنے در تو علاوہ کسے غیر دا محتاج نہ کری۔ اے دعاواں پڑھو، اپنے رب نہ گلاں کرو، بریلویو، دیوبندیو، اہل تشیع، اہل حدیث، جن نے بھی کلمہ پڑھے ہے، جڑا بھی اس ملک دے اندر مسلمان ہے، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ہوئے تعصب دی اینکا اتارو۔ اپنیاں بیٹیاں نو رب نہ جوڑو، اپنے بیٹیاں نو رب نہ جوڑو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، تجوید پڑھاؤ، قرات پڑھاؤ، حفظ کراؤ، سورتاں یاد کراؤ، خود دین نہ جڑو۔ ساڈے پروگرام دا مقصد عظمت قرآن اور اہل بیت دا مقصد ہے جے او مسلمانوں قرآنی دعاواں یاد کرو۔ شرکیہ تویزات دا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی تعلق نہیں۔ اس بندے دا یقین دیکھو، اج میں کسے عاشق رسول نو قرآنی دعا دسنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دسنا، مینوں جواب اندر آندا ہے مولانا تسی تنخواہ دیتا ہے، کوئی تویز لکھ کے دیو، کوئی چھلا دیو، کڑا دیو، دھاگا دیو، کوئی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا، سیدنا علی دی دعا تے کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، دعا لے گیا، آندنے میں جا کے پڑھدا رہا۔ چند مہینیاں تو بعد صرف ایک جملہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا، چند مہینے پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دسیو ایک دعا تو بعد اللہ پاک نے پہاڑاں دے برابر میرا قرضہ دور فرما دیتا ہے۔ اینو سجدی اندر پڑھو میرے نوجوانوں، تہجد ویلے اٹھ کے ذرا سجدے چار راتاں پڑھ کے دیکھو، اللہم اکفنی بحلالک، یا اللہ میں ڈاکہ نہیں مارنا، چوری نہیں کرنی، بہن دا حق نہیں کھانا، یا اللہ میں ٹھگی نہیں کرنی، اللہ میں پیٹ اندر اگ دے انگارے نہیں لے کے جانے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک۔ ویکھ تیرا رب تینوں کنا برکت والا رزق عطا کردا۔ اللہ پاک نے آل رسول نو، اہل بیت نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواجات نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادے نو، آپ دے بیٹے، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دے جتنے بھی رشتہ دار نے، سب نو اللہ پاک نے شرک تو پاک کر دیتا ہے، بدعات تو پاک کر دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے خانوادے نو، آل رسول نو، اہل بیت نو شرک تو پاک کیتا ہے۔ آئیے میں تہاڈے سامنے ایک اور بات بیان کرنا۔ ویکھو جی ہن آواز سمجھ آ رہی ہے نا، سارے ذرا محبت نہ بولو، طبیعت بڑی نزاز ہے، چونکہ وعدہ کیتا سی، حاضری بڑی ضروری سی، دو تین ضروری باتاں کر کے بس میں دعا کر دینی ہے۔ سارے ذرا محبت دے نال جا کے بتاری دا ثبوت دیو ہاں۔ اللہ پاک سانو آل رسول دی سچی محبت نصیب فرما، اللہ سانو اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما۔ اب ویکھو رسول پاک علیہ السلام دے کول آپ دی بیٹی آئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ دے ہتھاں دے چھالے پیر ویتاں تسی بہت دفعہ سنیاں نے، میں اشارہ کرنا چاہنا۔ سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ تیرے بابا کولوں غلام آئے، جا جا کے اپنے بابا کولوں کوئی غلام لے آ۔ سیدہ فاطمہ گئیاں، شرم دے مارے واپس آ گئیاں۔ جیڑی بیٹی جیدی اکھ اندر حیا ہوئے، اپنے باپ دا بڑا حیا کر دی، احترام کر دی ہے، کدی بھی اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمہ واپس آ گئیاں۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ اپنے نال لے کے گیا، رسول پاک علیہ السلام نو پتہ لگا واقعہ مختصر۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اے جڑا مال میرے کو آیا ہے اے تو پتر میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا، اے جڑے اصحاب صفا دے طالب علم نے، میں انہاں غلاماں نو فروخت کر کے تے انہاں دے خرچے دا اہتمام کرنا ہے، کھانے پینے دا اہتمام کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو خالی لٹا دیتا ہے تے قرآن تے حدیث دے طالب علماں تے سارا مال خرچ فرما دیتا ہے۔ اے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، دین دے طالب علماں تے خرچ کرنا، قرآن دے طالب علماں تے خرچ کرنا، حدیث دے طالب علماں تے خرچ کرنا۔
مدارس اندر پتا کرو جڑے بچے شعبہ حفظ اندر پڑھ رہے نے، یتیم بچے نے، بے سہارا بچے نے، انہاں بچیاں دے خرچے اٹھاؤ۔ اے جے اہل بیت دا کردار، اہل بیت دا مقام۔ حضرت زین العابدین آل رسول، اہل بیت آل علی اولاد فاطمہ، حضرت زین العابدین دے بارے میں پڑھے ہے، جدوں آپ نو غسل دتا گیا آپ وفات پا گئے، آپ دے موڈیاں تے نشانات پوچھیا گیا نشانات کا دے نے؟ فرمایا رات نو جدوں خلق خدا مدینے اندر سو جاندی سی، آٹے دے ٹھیلے اٹھا کے حضرت زین العابدین اپنے موڈیاں تے اٹھا کے بیوہ عورتاں دے گھراں اندر پہنچایا کردے سن۔ میرے پیارے بھائیو، با کردار بنو، با اخلاق بنو، توحید پرست بنو، سنت نال پیار اور محبت کرنے والے بنو۔ سیدہ فاطمہ واپس چلیاں گئیاں، او جے رفع الیدین سنت ہے، داڑھی سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، بیٹی خالی جا رہی ہے، دین دے طالب علماں تے خرچ کیتا جا رہا ہے۔ جے بیٹا نہیں پڑھا سکیا، بھانجا نہیں پڑھا سکیا، بھتیجا نہیں پڑھا سکیا، تیرے علاقے اندر، تیرے پنڈ اندر، تیرے دیہات اندر جڑے بچے دن رات قال اللہ قال رسول پڑھ دے نے، انہاں نال بیٹیاں نالوں زیادہ پیار کر۔ مینو ایک ساتھی کہہ رہے شیخ صاحب تسی پنڈ آ رہے ہو کوئی ذکر دسیو، اور جوانوں بزرگوں میری جنی عمر ہو گئی ہے، جنی زندگی گزر گئی ہے، جو میں لکھیا ہے پڑھیا پڑھایا ہے، میری ساری زندگی دا خلاصہ ہے جیڑا مدرسے دے طالب علماں نو، شعبہ حفظ دے طالب علماں نو، درس نظامی دے طالب علماں نو اپنے آپ بیٹیاں نالوں زیادہ پیار دیندا ہے۔ اللہ پاک دے گھر اندر نہ غربت آن دیندا ہے نہ بیماری آن دیندا ہے۔ بیٹی خالی ٹر گئی، سب کچھ طالب علماں تے لٹایا ہے۔ آخر میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے جو بھی دے دل تڑکدا ہے، مڑ مڑ کے خیال آیا کہ میری فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے مشکی دے اٹھا اٹھا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لختے جگر جیڑی ہے تھک جاندی ہے، جنتی عورتاں دی سردار رسول پاک دی بیٹی دے گھر دے سارے کم کاج کر دیے۔ خیر رسول پاک علیہ السلام واپس چلے گئے، سیدہ فاطمہ دے گھر گئے۔ حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے، تو انہوں ایک مثال دے کے گل سمجھان لگا۔ رسول پاک علیہ السلام جدوں کر گئے تے انج سیدہ فاطمہ تے سیدنا علی دونوں آرام کر رہے نے، دونوں نے چادر لئیے تے گھر دے اندر غربت کی ہے۔ حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے جے سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ انج سر ٹک دیاں نے، پیر ننگے ہو جاندے نے، تے جے دوویں جانے پیر ٹک دے نے تے انہاں دے سر ننگے ہو جاندے نے۔ پتر سانو حرام دے بیڈ نہیں چاہی دے، جوا کھیڑ کے رشوت کما کے جال سازی فراڈ دے پیسے نے پتر سانو 2.5 لاکھ دا بیڈ نہیں چاہی دا، سانو ایسا مکان نہیں چاہی دا، سانو ٹوٹی 4 پائی مبارک جڑی حق حلال دیئے۔ مسلمانہ دا سب تو بڑا المیہ کہ مسلمانہ دے نوجوان ویکھو ویکھی حرام نو منہ مار رہے نے۔ حرام خور بندے دا اہل بیت نہ کوئی تعلق نہیں، آل رسول نہ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا کر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کر، لیکن بستر تے چادر بھی پوری نہیں، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹے گھر دے کم کر کے تھک جاندیاں جے، سون لگے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی برکت دے نال تہاڈی دن بھر دی ساری تھکاوٹ دور فرما دین گے۔ کوئی چھلا نہیں اپنی بیٹی نو دتا، کڑا نہیں دتا، اے نہیں کیا کہ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تے تیری ہمشیرہ دی قبر ایتھے مدینے اندر پتر ہفتے بعد جا کے قبر تے کوئی چکر لایا کر۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت نو، آل رسول نو، اور مسلمانوں توجہ کرو، قبرانہ نہیں جوڑیا، شجرانہ نہیں جوڑیا، چھلیانہ نہیں جوڑیا، کڑیانہ نہیں جوڑیا، تاگیانہ نہیں جوڑیا، رب نال جوڑیا، ذکر نال جوڑیا، قرآن نال جوڑیا، اللہ دے نال جوڑیا۔ آخری 1-2 گلاں سنا کے میں بات ختم کراں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے ہی پیارے سن، ادھر ویکھیو بڑے ہی سونے سن، تے نبی پاک بڑا پیار کر دے سن۔ پتہ کی فرما دے سن؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ پترا نو ویکھ کے تم ہی آکھیا کر اللہم انی احبہم فاحبہم
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمْ۔ نبی علیہ السلام فرماندے اللہم انی احبہما فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، اللہ تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو، تے قیامت تک جیڑا بھی میرا امتی انہاں نال پیار کرے اللہ پاک تسی انہوں اپنا محبوب بنا لو تے اپنا پیارا بنا لو۔ انہاں پیار نبی علیہ السلام کر دے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سنگ دے، نبی علیہ السلام خوشبوئاں لیندے۔ حدیث پاک اندر میں پڑھیا نظر بد تو بچان واسطے رسول پاک علیہ السلام انہوں اپنے قریب بلا کے فرماندے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی پاک ہے دعا پڑھ کے اپنے نواسیاں نو دم کر دے، آپ فرماندے بیٹا اے جڑا میں تو انو دم کیتا ہے اے دم سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل نو کر دے رہنے تے حضرت اسحاق نو کر دے رہنے۔ کوئی گھٹ تے چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی تھاکا نہیں۔ اور لوگو اج دے ساڑے پروگرام دی دعوت ہے مسنون دعاواں یاد کرو، آل رسول دیاں دعاواں یاد کرو، اہل بیت دیاں دعاواں یاد کرو۔ سیدنا علی نال پیار کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دیاں بیان کردہ دعاواں کیوں نہیں یاد کردہ؟ سانو حسن و حسین پیارے نے، سانو حسن و حسین پیارے نے، او تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے۔ سانو حسن و حسین پیارے نے، او تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے۔ سانو حسن و حسین پیارے نے، او تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے۔ انہاں دا عقیدہ بھی ساڈے کول ہے، انہاں دا منہج بھی ساڈے کولے، انہاں دا شان تے مقام بھی ساڈے کولے۔ اب ایک لو ننے جنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تقریباً 6 سال ہے، اے جڑی دعائے وطر پڑھ دیو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ اے دعا 6 سال دی عمر اندر سیدنا حسن نے اپنے نانا کو یاد کیتی ہے تے امت مسلمانوں تحفے اندر پیش کیتی ہے۔ جے تسی ہن محسوس نہ کرو کنی دیر دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ سب دے انداز تے سب دے بیان قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا جا میں تواڈے کو سوال کرنا ہے، دسو ہاں تواڈے جو کنے بندے میں کھڑے کر دیاں جنہاں نو دعائے وطر دا ترجمہ نہیں آوندا، کئیاں نو دعائے وطر ہی نہیں آوندی، 60 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے جلسے سن دیا پروگرام سن دیا، پر دعائے وطر دا ترجمہ یاد نہیں۔ اے جڑے مٹھی پر نوجوان پروگرام کروا رہے ہیں، جڑے جماعتی پروگرام کروا رہے ہیں، اور لوگوں میں بار بار کہنا کسے نو زچ کرنا مقصود نہیں، کسے نو ہٹ کرنا مقصود نہیں۔ تینوں دعائے وطر دا ترجمہ نہیں نہ ہوندا، تیری بیوی نو بھی نہیں ہوندا، تیری بیٹی نو بھی نہیں ہوندا، کی کرا تیری بچی دا بی اے، کی کرا میں ایم اے، جے انہوں دعائے وطر دا ترجمہ میں یاد نہیں۔ جیڑا بندہ راتاں نو اٹھ کے وطر اندر دعائے وطر پڑھ دا ہے، اے دے اندر دین و دنیا آخرت دے سب خزانے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت نو رب نہ جوڑے ہے، قرآن نہ جوڑے ہے، ذکر نہ جوڑے ہے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ تشریف فرما سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا فاطمہ صبح شام پڑھیا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے میرے اللہ میں تیرے نبی دی بیٹی تیری رحمت نہ تیرے کو مدد منگنی ہاں، زندہ رہنے والے سنبھلنے والے سنبھالنے والے مولا میں تیری رحمت دے ذریعے تیرے کو مدد منگنی ہاں۔ میرے پیغمبر نے اپنے چچے نو بھی اللہ دے نال جوڑے ہیں۔ حضرت عباس کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز سکھا دیو اللہ پاک کولو میں منگ لیا کراں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا چاچا ایڈی اونچی گدی نہ تیرا تلک ہے تینوں منگن دی لوڑ کی ہے۔ میرے پیارے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چچا سیدنا عباس کہنے لگے مینوں کچھ سکھاؤ میں رب کولو منگاں۔ آپ نے نہیں فرمایا میرے کولو ہی منگ لیا کر، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، بھتیجیا میں تیرے کولو ہی منگ لینا، دس میں تیرے کو کی منگا؟ فرمایا اللہ کولو میں کی منگا دسو؟ آپ نے فرمایا چاچا صلی اللہ العافیہ، اللہ پاک دے کولو عافیت منگیا کر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچے دا پوت پرا حضرت عبداللہ سواری دے مگر بیٹھے نے، آپ نے فرمایا اذا سالتا فسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا میں تینوں نصیحت کرنا تو اہل بیت آل رسول دا موتی ہیں، بچپن اندر میں تینوں عقیدہ دینا، جدوں بھی سوال کرنا ہے کلے رب کولوں کرنا ہے، بیٹے جدوں بھی مدد منگنی ہے کلے رب کولوں منگنی ہے۔ آل رسول اہل بیت توحید دے کے گئے، سنت دے کے گئے، غیرت دے کے گئے، صبر دے کے گئے۔ جو کچھ تسی بر صغیر پاک و ہند اندر دیکھ رہے ہو، اللہ دی قسم ہے آل علی دا ادھے نال کوئی تعلق نہیں۔ میں حضرت زین العابدین دی سیرت نو پڑھے ہے الحمدللہ، حضرت جعفر صادق دی سیرت نو پڑھے ہے، حضرت باقر دی سیرت نو پڑھے ہے، حضرت نقی تقی دی سیرت نو پڑھے ہے، جعفر صادق دی سیرت نو پڑھے ہے، اینا دا ان خرافات نال کوئی تعلق نہیں۔ صبر والے لوگ، شکر والے لوگ، توحید والے لوگ، اور صحابہ اکرام انی اہل بیت نہ محبت کر دے، انی محبت کر دے۔ ایک دفعہ نا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نبی چو باہر نکلے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں نہ پہ کھیل دینے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، انہوں نے ویکھیا حسن بچیاں نہ پہ کھیل دینے، اگے بڑھ کے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا، سینے نہ لگایا تے پیار کر لگ پہ تے نال آندے نے شبیہم بالنبی، علی جے گسا نہ کرو، حسن دی شکل نبی نہ مل دیئے، حسن دی شکل علی نہ نہیں مل دی۔ آپس اندر پیار کر دے، آپس اندر محبتاں کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی سیدنا حسن ہوئندے انہاں دے متھے دا بوسا دیندے، انہاں دی ناف تے بوسا دیندے تے زارو کتار رونا شروع کر دیندے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات دے عظیم لوگ نے پیغمبر دے اہل بیت، کائنات دے عظیم لوگ نے پیغمبر دے آل رسول، توحید والے نے، سنت والے نے، غیرت والے نے، صبر والے نے، حیا والے نے، دن رات اللہ پاک دے سامنے چکن والے نے، ایک کلے اللہ دے در دے سجدہ کرن والے نے، ایک کلے اللہ دے داں دی نظر و نیاد دینے والے نے، ایک کلے اللہ پاک نو پکارنے والے نے۔ شرک دے نال، خرافات دے نال، بدعات دے نال، شور شرابے دے نال اس پاک جماعت اہل بیت آل رسول دا کوئی تعلق نہیں۔ انہاں دا مساجد دے نال تعلق ہے، انہاں دا بیت اللہ دے نال تعلق ہے۔ آؤ لوگو جے آل رسول اہل بیت نال سچا پیار کر دیو نا، پھر قرآنی دعاواں یاد کرو، نبوی دعاواں یاد کرو، اپنے بچیاں نو رب نہ جوڑو، اپنی بچیاں نو رب نال جوڑو۔ یہی ساڈا پیغام ہے، یہی ساڈی دعوت ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک اج دا پروگرام ساڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا۔